ہے بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان، جھولی میری بھر دے مولا، تیری اونچی شان، تیری اونچی شان، جھولی میری بھر دے مولا، تو ہے بڑا رحمان۔ سورج چاند غلام ہے تیرے، رنگ یہ صبح و شام ہے تیرے، سورج چاند غلام ہے تیرے، رنگ یہ صبح و شام ہے تیرے، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان، جھولی میری بھر دے مولا، تو ہے بڑا رحمان۔ من بستی میں چرچا تیرا، نام سے تیرے مجھ میں سویرا، من بستی میں چرچا تیرا، نام سے تیرے مجھ میں سویرا، میرے دل کی جان، میرے دل کی جان، جھولی میری بھر دے مولا، تو ہے بڑا رحمان۔ اور آتی جاتی سانس کی موجیں تجھ کو پکارے، تجھ کو سوچے، آتی جاتی سانس کی موجیں تجھ کو پکارے، تجھ کو سوچے، ہو ایسا ایمان، ہو ایسا ایمان، جھولی میری بھر دے مولا، تو ہے بڑا رحمان، جھولی میری بھر دے مولا، تو ہے بڑا رحمان۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضۂ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام اور انگنت درود و سلام بحضور سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQ TV سے اسپیشل ٹاک شو سیرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی میزبان مائلہ نصیر کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو رہے گی اولیاء اللہ اور بالخصوص حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان و عظمت پر اور ان کی سیرت و
تعلیمات پر، اور آج ہم سب مل کر آسمان ولایت کا چمکتا ستارہ سلطان الہند خواجہ خواجگان اور جنہیں پوری دنیا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، انہیں ہم سب مل کر خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ پے کرے جود و سخا، پے کرے جود و سخا، پے کرے مہر و وفا، پے کرے جود و سخا، پے کرے مہر و وفا، ان کی عظمت و رفعت پر لاکھوں سلام، ان کی عظمت و رفعت پر لاکھوں سلام۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو پینلسٹ موجود ہیں ان سے آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گی، اور میری پہلی مہمان شخصیت ہم سب کی، آپ سب کی ہر دل عزیز اور ہماری مشفق رہنما ہیں۔ وہ جب ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہم ان کی موجودگی کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، اور آپ کو بھی یقیناً ان سے سیکھنے کا بہت کچھ موقع ملتا ہے، اور بہت ہی پیارا آپ کا جداگانہ انداز گفتگو ہے۔ انہیں ویلکم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپا؟ وعلیکم السلام۔ آپا، آپ کو خوش آمدید کہوں گی آج کے پروگرام میں۔ بہت شکریہ مائلہ۔ اور ناظرین، انہی کے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت موجود ہیں، بہت پیاری اسکالر ہیں، آپ کا بھی جداگانہ انداز گفتگو ہے اور بہت ہی شائستہ مزاجی سے جو ہیں وہ گفتگو کرتی ہیں، اور آپ سب کو ان کی گفتگو یقیناً بے حد پسند آتی ہوگی۔ انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ سعدیہ سعید صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی جزاک پروگرام میں۔ اللہ۔ اور ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان ثناء موجود ہیں، آپ سب کی، ہم سب کی ہر دل عزیز اور بہت ہی پیارا آپ کا انداز ثناء خوانی ہے، بہت پیاری آپ کی آواز ہے، بہت میٹھی آپ کی آواز ہے۔ آپ کی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز ہوا، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ سیدہ نورین فائز صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ناظرین، آپ کی جانب آؤں گی، اور بلا تاخیر ہم جاننا چاہیں گے کہ آج ہم اولیاء اللہ اور بالخصوص حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان و عظمت اور ان کی سیرت و تعلیمات پر بات کریں گے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اولیاء اللہ کی شان و عظمت کیسے بیان کی گئی ہے، اس پر رہنمائی فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے وہ نیک بندے جو اللہ کی رضا خوشنودی میں ساری زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مرتے ہیں، تو وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محبت الہی رکھنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ نور کے منبروں پر ہوں گے۔ جو اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں، جو اللہ کے لیے دشمنی رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کو دوست رکھتا ہے تو اللہ اس سے دوست رکھتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو ایمان لائے، تقوی اختیار کیا، وہ قیامت کے دن فردوس کے باغوں میں ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم ہوا، تو اس کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نہ خوف کرو، نہ غمگین ہو جاؤ، خوشی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا ہے۔ ہم تمہارے مددگار ہیں، دنیا کی زندگانی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پرہیزگار وہ ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کی زندگانی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ہی اچھے لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا۔ انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، بے شک میرا رب خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی تو میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہے۔ دیکھیے مائلہ صاحبہ، یہ اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، ساری زندگی اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزاری، ساری زندگی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ہمارا بھی فرض ہے کہ اگر ہم ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں، ہم فرض شناس شہری بننا چاہتے ہیں، تو ہم اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بہت اچھا یہ سوال کیا۔ میں جاننا چاہوں گی سعدیہ آپ سے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی پوری زندگی اطاعت خداوندی اور عبادت الہی سے عبارت نظر آتی ہے، تو اولیاء اللہ اور بالخصوص حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کے اس پہلو پر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اس پر رہنمائی فرمائیے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فرش سے ہے عرش تک چرچا معین الدین کا، میں کروں کیسے بیاں رتبہ معین الدین کا۔ کفر و ظلمت سر اٹھاتا آج بھی چاروں طرف، جو نہ ہوتا ہند میں جلوہ معین الدین کا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی اور آپا نے بہت خوبصورتی سے سمجھایا کہ اولیاء اللہ ہیں کیا، اللہ رب العزت کے یہ وہ دوست ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں خود فرماتا ہے، آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بے شک یہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہے، یہ وہ ہیں کہ انہوں نے یہ ایمان لائے اور پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور اگر ہم حدیث مبارکہ بھی دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے جنگ کا اعلان ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں تو ہمیں حدیث مبارکہ ہی رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب پاتے ہیں وہ لوگ جو نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، رب کا قرب پاتے ہیں، رب انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت ان سے محبت فرماتا ہے، اور ایسی محبت فرماتا ہے کہ پھر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے فرماتا ہے کہ اے جبرائیل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ پھر وہ محبت فرشتوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے، اور فرشتوں کے دلوں میں ڈلتی ہے جب وہ محبت، تو وہ فرشتے فرش والوں کے دلوں میں جب وہ محبت ڈالتے ہیں تو اسی محبت میں پھر کوئی بابا صاحب بن کے چمکتا ہے، کوئی داتا صاحب بن کے چمکتا ہے، کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء بن کے چمکتا ہے، کوئی خواجہ بختیار کاکی بن کے چمکتا ہے، تو کوئی خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز بن کے چمکتا ہے۔ تو آج ہم گفتگو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ پہ کرتے ہیں، اور آپ کی سیرت کا یہ ایک بہت خاص پہلو ہے کہ آپ کی عبادت و ریاضت اطاعت الہی، آپ اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں اتنے پابند تھے کہ آپ کے لیے یہ بات مشہور ہے اور لوگوں نے اس چیز کو دیکھا، آپ کے مریدین بھی بتاتے ہیں کہ آپ 40 دن تک چلے کیا کرتے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے، آپ روزوں کی کثرت کرتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ کو تلاوت قرآن پاک سے اتنی محبت تھی کہ آپ دن میں 2 کلام پاک کو ختم کیا کرتے تھے، سفر میں بھی تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے۔ آپ کی سیرت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی عبادات کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ عبادات کو اپنے ساتھ رکھا، ہر معاملے میں، ہر جگہ، اور اللہ رب العزت سے محبت اتنی، خشیت اتنی کہ جوانی سے لے کر عمر کے آخری حصے تک آپ نے تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی، آپ کی عبادت کا وہ عالم تھا۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو آپ نے اللہ رب العزت کی اطاعت ہر جگہ کی، یہاں تک کہ آپ یہ بھی فرماتے کہ کم کھاؤ، کم بولو اور کم سو، اور یہ آپ کی سیرت میں شامل تھا۔ آپ کے مریدین بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ 2 پہلو ہمیشہ دیکھے کہ آپ ہمیشہ کم سوتے
اور کم کھاتے تھے، اور آپ کے لنگر خانے پر بے تحاشا لنگر پکتا تھا، اور جتنے بھی لوگ آ جائیں سب سیروں کے کھاتے تھے، لیکن ہم نے آپ کو ہمیشہ دیکھا کہ خشیت الہی اتنی تھی کہ آپ رات کی روٹی کو پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت سے محبت اور عشق رسول اتنا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی پیروی ہی کیا کرتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولیاء کرام کی سیرت و تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہاں پر ایک شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے اور اپنے لبوں پر درود پاک سجائے رکھیے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی پروگرام سیرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میں۔ اور ناظرین، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اولیاء کرام، اولیاء اللہ اور بالخصوص حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان و عظمت پر اور ان کی سیرت و تعلیمات پر۔ آپا، آپ کی جانب آؤں گی اور یہ بتائیے گا کہ اولیاء اللہ اور بالخصوص حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و تعلیمات میں اتباع سنت کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو، اس پر رہنمائی فرمائیے گا۔ دیکھیے، اگر ہم خواجہ غریب نواز کی حیات مبارکہ کا اندازہ لیں یا سمجھیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، تو آپ نے اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے افکار سے لوگوں کے دلوں کو اور ذہنوں کو فتح کر لیا تھا۔ محبت وہی ہوتی ہے جو دلوں کو فتح کر لے، اور بر صغیر پاک و ہند میں آپ سلطان الہند کے نام سے جانے گئے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ ہمیشہ باوضو رہتے اور عشق مصطفیٰ میں محو رہتے، جیسے کہ ابھی سعدیہ نے بھی بتایا کہ آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ روزہ افطار کرتے تو سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے۔ آپ کے پاس ایک چادر تھی، میلی ہو جاتی تو دھو لیتے، سبحان اور پھٹ جاتی تو اسے سی لیتے۔ آپ کی تحمل بردباری آپ کی شان، درگزر آپ کا شیوا، سبحان اللہ، اور سخاوت جو تھی وہ آپ کا وصف تھی۔ ایک مرتبہ ایک بچہ آپ کے پاس آیا جو گونگا تھا، بہرا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا، کیونکہ آپ کی تعلیم یہی ہے کہ کبھی کسی کا دل نہ توڑو، کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ، اور آپ نے ساری زندگی اس پر عمل بھی کیا۔ تو حضرت کا روزہ تھا تو ضد کرنے لگا کہ آپ روٹی کا ٹکڑا منہ میں رکھ لیں، تو انہوں نے اشارے سے، کنارے سے بہت سمجھانا چاہا کہ میرا روزہ ہے، لیکن وہ بچہ جب بہت ضد کرنے لگا تو خواجہ غریب نواز نے وہ روٹی کا ٹکڑا منہ میں رکھ لیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کا تو روزہ ہے، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ روزہ توڑنے کا تو کفارہ ہے لیکن دل توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں۔ ایک مرتبہ عید کے دن آپ چاہ رہے تھے کہ ایک سڑک پر ایک نابینا لڑکا دیکھا جو چھڑی کے سہارے کھڑا تھا، اور اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے، تو آپ کو بہت تعجب ہوا، اور انہوں نے کہا کہ آج عید کا دن ہے، تم نے اپنا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو اس پر لڑکے نے کہا کہ حال تو ان کے اچھے ہوتے ہیں جن کی ماں زندہ ہو، نئے کپڑے تو وہ بدلتے ہیں جن کا باپ زندہ ہو۔ تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ بچہ یتیم اور مسکین ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے کر آ گئے۔ جب وہ اپنے گھر لے کر آئے تو ان کی والدہ محترمہ مصلی پر بیٹھی اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مصروف تھیں۔ جیسے ہی فارغ ہوئی تو انہیں پورا قصہ سنایا، تو انہوں نے ان بچے کو سر میں تیل ڈالا، کھانا کھلایا، نئے کپڑے پہنائے، اور پھر وہ عید کی نماز پڑھنے گئے۔ تو پروردگار عالم کو آپ کی غریب پروری، آپ کی اللہ کی مخلوق سے محبت کی ادا اتنی پسند آئی کہ غیب سے آواز آئی کہ اے معین الدین، اللہ نے تمہیں غریب نواز کے لقب سے سرفراز کیا۔ تو آپ نے اپنی پوری زندگی قول و عمل سے یہ بات ثابت کی کہ اخلاق حسنہ اور اللہ کی رضا جو ہے وہ سنت نبوی میں پیروی میں ہے۔ آپ نے ظاہری اور باطنی زندگی میں سنت نبوی کی اتباع کرنے پر زور دیا، اور آپ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ احکام شریعت کی اتباع اور سنت نبوی کی پیروی میں گزرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین آمین۔ سعدیہ، آپ کی جانب آؤں گی اور ہم بات کر رہے ہیں اولیاء اللہ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ
اللہ علیہ کی سیرت و تعلیمات پر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اولیاء اللہ اور بالخصوص حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حسن اخلاق پر آپ رہنمائی فرمائیے گا. اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے حسن اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے. اس پر رہنمائی فرمائیے گا. بہت شکریہ. ابھی جیسے آپ نے سنا، آپا نے بھی بیان کیا، اور یہ آپ کا حسن اخلاقی تھا کہ آپ نے روزے کا کفارہ تو بتایا کہ روزے کا کفارہ تو ہے لیکن دل توڑنے کا کفارہ نہیں ہے. اور یہ حسن اخلاق کا پہلو ہم تمام اولیاء کرام، تمام صلحاء کی صفات میں دیکھیں، سیرت مطہرہ میں دیکھیں تو یہ ہمیں ملتا ہے. پھر قرآن پاک بتا رہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق اتنا کہ آپ کی سیرت پر ہی عمل کرتے ہوئے آپ بتاتے ہیں. دیکھیں آپ کے اندر خوف خدا اتنا تھا کہ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہیں زمین کے نیچے رہنے والوں کا حال پتہ چل جائے تو تم کھڑے کھڑے پگھل جاؤ اور نمک کی طرح پانی ہو جاؤ. یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ تم لوگوں کو زمین پر رہتے ہوئے نیچے والوں کا حال نہیں پتہ ہے. اور محبت رسول اتنی تھی آپ کے اندر کہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمام جتنی مخلوق ہے وہ اللہ رب العزت کا کنبہ ہے. اور اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اس کی مخلوق کے لیے خیر خواہی کرنے والا ہو. پھر آپ نے بھی فرمایا کہ سب سے بہترین اسلام بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے حدیث مبارکہ جب لوگوں کو بتائی تو پھر آپ نے اس پر سب سے زیادہ عمل فرمایا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ آپ نے فرمایا کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردوں کو حائل کر دے گا. پھر آپ سے پوچھا گیا اللہ رب العزت کس کو محبوب رکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو غمگینوں کی سنے، جو ان کی بات کو سنے، ان کے پاس بیٹھے، جو وہ بتا رہے ہیں وہ سنے، جو بھوکوں کو کھانا کھلائے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ نے بتائیں. تو آپ کے یہاں دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ عام بات تھی کہ آپ ہر ایک کا خیال کرتے تھے کوئی بھی آ جائے. پھر اگر ہم دیکھیں تو آپ نے سب سے زیادہ پڑوسیوں کا خیال کیا کہ آپ کے یہاں اگر پڑوسیوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو لوگ دفنا کر واپس آ جاتے. آپ سارے انتظامات بھی کرتے، دفنانے میں بھی جاتے، قبرستان جاتے، لوگ واپس آ جاتے اور آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے. یہ آپ کا حسن اخلاق تھا. پھر اگر ہم آپ کے حسن اخلاق کو دیکھیں تو آپ کے پاس کوئی بھی آ جاتا یا کوئی بھی سینیریو ہوتا، آپ نے ہر جگہ اخلاق کے ساتھ، آپ جب آپ کو حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اور ہند کی سربراہی ملی تو راستے میں جہاں آپ کا پڑاؤ تھا وہاں وہ ایک شخص آیا آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے. تو آپ نے فرمایا تم جس ارادے سے آئے ہو وہ کرو. یہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور اس نے کہا کہ میں تو فلاں کام کے لیے آیا تھا. تو آپ نے فرمایا، تو اس نے آپ کے قدموں میں گرا اور آپ سے معافی طلب کی. آپ نے اسے معاف کر دیا. اس نے کہا یہ اتنا اعلیٰ مذہب ہے تو اس نے فوراً دین اسلام قبول کیا. یہ آپ کا اخلاق ہی تھا کہ آپ محبت کے ساتھ پیش آئے جبکہ آپ کو پتہ تھا وہ شخص آپ کا دشمن ہے. تو آپ نے یہ بتایا کہ آپ سے جب خواجہ بختیار کاکی نے عرضی پیش کی تھی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں تو اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو خوشی میں تو سب خوش ہوتے ہیں، جب رب تمہیں کسی آزمائش میں ڈالے تو اس پر تم خوش ہونا کہ رب نے تمہیں چنا ہے. اور کوئی تمہارے پاس اپنے آنسو لے کر آئے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی بات کو سننا. یہ ساری نصیحتیں آپ نے فرمائی. پھر غریب کو کھانا کھلانا بھی آپ نے کہا سب سے افضل مذہب کیا ہے؟ غریب کو کھانا کھلانا، کہ اللہ رب العزت پسند کرتا ہے اور اس کی مخلوق کے ساتھ جو حسن سلوک سے پیش آتا ہے. اللہ رب العزت نے جس طرح ہمارے صلحاء، ہمارے دین اسلام کو زندہ کرنے والوں کے نام آج تک ہمارے دلوں میں زندہ رکھے ہیں، تو جو اس کی مخلوق سے محبت کرے گا اللہ رب العزت اس کا بھی نام ہمیشہ روشن رکھے گا. بے شک بے شک ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بندوں کی فہرست میں شامل رکھے. بہت خوبصورتی سے سعدیہ آپ نے بیان کیا. میں نورین باجی آپ کی جانب آؤں گی اور آپ کی آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں گے. یا رسول محتشم دور ہو رنجو علم چھائے رب رے کرم ہو
کرم شاہ امم یا رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم یا رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم یا رسول محتشم دور ہو رنج و علم چھائے رب رے کرم ہو کرم شاہ امم یا رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم یا رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم بات کی ہمت نہیں ہے ادب کا یہ مقام دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کلام دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کلام دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کلام یا رسول محتشم دور ہو رنج و علم چھائے رب رے کرم ہو کرم شاہ امم یا رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم یا رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم آپ آقاؤں کے آقا آپ ہیں شاہ انام یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام یا رسول محتشم دور ہو رنج و علم چھائے رب رے کرم ہو کرم شاہ امم یا رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم یا رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم یا رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام سیرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اولیاء اللہ اور بالخصوص حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و تعلیمات پر اور ان کی شان و عظمت پر. ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی جو صحبت ہے وہ انسان کو بدل دیتی ہے. اسی حوالے سے آپا میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اولیاء اللہ اور بالخصوص حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و تعلیمات میں اچھی صحبت کا جو پہلو ہے اس پر آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیے مائلہ، اولیاء اللہ کی تعلیمات قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے. خواجہ غریب نواز نے اپنے مریدوں کو اچھی صحبت اختیار کرنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ اچھی صحبت انسان کے دلوں کو زندہ رکھتی ہے اور بری صحبت انسان کے دلوں کو مردہ کر دیتی ہے. آپ محفل میں یا آپ کی مجلس میں آنے والا ہر شخص چند دن میں ہی بدل جاتا تھا اور اچھی صحبت اختیار کر لیتا تھا. خواجہ غریب نواز نے اپنے مریدوں کو اچھی صحبت تلاش کرنے کی تاکید فرمائی. جس دل میں اللہ کی یاد چمکتی ہو ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو. آپ کی مجلس میں عبادت، ریاضت، تلاوت، عاجزی، انکساری کا رنگ پایا جاتا تھا. جو بھی آتا تو وہ اپنے آپ کو بدل لیتا. آپ کی خانقاہ میں ہر وقت لوگ
ذکر الہی میں مصروف رہتے، اچھی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا، اور آپ کی خانقاہ سے ہزاروں لوگوں نے اپنے دلوں کو پاک کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز نے عاجزی، لوگوں کو عاجزی، انکساری، نرمی، شفقت، محبت، اخوت، بھائی چارگی کا درس دیا، اور آپ نے قول و عمل سے یہ بات ثابت کی کہ اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا دوست بنائے تو اسے چاہیے کہ اللہ کے دوستوں کی صحبت اختیار کرے، سچوں کے ساتھ رہے اور ان کی پناہ میں زندگی گزارے۔ دیکھیے خواجہ غریب نواز نے کی یہ تعلیمات ہیں کہ ہم حلال حرام کا فرق کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں، اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، مخلوق خدا سے محبت کریں۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو بھی شخص چاہے بڑے سے بڑا کافر بھی کیوں نہ ہو، اگر آپ کی صحبت میں آئے گا تو اس راہ پر چلنے لگے گا جو معرفت الہی کی طرف لے جاتی ہے، اچھی باتوں کو اپنائے گا۔ تو دیکھیے خواجہ غریب نواز کی سیرت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہم اچھی صحبت اختیار کریں، کیونکہ جو انسان اچھی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ ایک کامیاب انسان بھی بنتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی اس کا مقدر ہو۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ میں سعدیہ آپ کی جانب آؤں گی اور یہ آپ سے جاننا چاہیں گے، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے، اور ہماری روح کی غذا بھی یہی ہے، اور ہماری دلوں کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اولیاء اللہ اور بالخصوص حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و تعلیمات میں آپ ذکر کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، اس کی افادیت، اس کی اہمیت کو، اس پر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سیرت خواجہ غریب نواز کو اگر ہم دیکھیں اور تمام اولیاء کرام کی سیرت کو دیکھیں تو ذکر کو فضیلت ہی اس لیے حاصل ہے کہ آپ نے تو یہ خود اپنی تعلیمات سے بتایا کہ آپ نے اللہ رب العزت کی اطاعت و بندگی میں اپنی ساری زندگی گزار دی، یعنی آپ کا آخری وقت بھی وہ تھا کہ اللہ رب العزت نے خود آپ کے لیے اعلان فرما دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں ذکر و اطاعت، عبادت، فرما برداری سب کچھ، اور یہاں تک کہ دیکھیں میں نے عشق کی بھی بات کی، ذکر کے ساتھ عشق کی بات کی، یعنی کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس کے لیے ہر ایک سے زیادہ بڑھ کر نہ ہو جائے۔ تو آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ آپ کے لیے سرکار سے وہ عشق تھا کہ آپ نے اپنی ساری زندگی اطاعت الہی اور عشق رسول میں ہی گزاری۔ اور ذکر کی جہاں تک آپ نے بات کی، آپ کے ذکر کا تو عالم ہی الگ تھا کہ آپ کئی رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے اور لمحے بھر کے لیے گھر اپنے تشریف لے جاتے اور واپس مسجد تشریف لے آتے۔ آپ کی تو ساری زندگی اس میں گزری، اور آپ کو فیض اپنے مرشد سے ملا، اور آپ کہتے تھے کہ بندہ محبت میں روتا ہے، بندہ محبت میں روتا ہے۔ یعنی مختصر کر کے اگر میں آپ کی بات بتاؤں تو آپ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں تذکرہ صالحین سنت الہیہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، وہ اس کے رسول ہیں، وہ اس کے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اولیاء کرام صلحاء کا ذکر بھی قرآن پاک میں فرمایا، وہ رب خود ذکر فرما رہے ہیں، وہ اس کے دوست ہیں۔ اور دوست ایسے ہی نہیں بنتے، دوست کے لیے انسان ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے تو مجھے اس کے لیے ہر کام کرنا ہے۔ تو اولیاء کرام رب کے دوست ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ رب العزت کے دوست ہیں، تو وہ اس کو منانے کے لیے ہر کام میں لگے رہتے تھے کہ میرا رب راضی ہو۔ یہاں تک کہ آپ نے یہ نصیحت بھی فرمائی اپنے خلفاء کو آخری وقت میں جمع کر کے کہ میرے حق میں دعا کرنا کہ اللہ رب العزت مجھے قبول کر لے۔ تو تمام آپ کے خلفاء نے یہ عرضی پیش کی کہ آپ نے اتنے نیک اعمال کیے ہیں، آپ نے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، آپ نے لوگوں کی مدد کی ہے، کوئی آپ کی خانقاہ سے خالی نہیں گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ عمل لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچوں، اور کیا پتہ میرا ایک بھی عمل قبول نہ ہو تو تم لوگ میرے لیے دعا کرنا کہ وہ رب مجھے قبول کر لے۔ یعنی اتنا عجز، اتنی انکساری آپ کے اندر تھی۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے
ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں، ولیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کے بارے میں بتاتے ہیں. آج کی نوجوان نسل کو یہ سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے صلحاء کون ہیں، اولیاء اللہ کون ہیں، کنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے کہ در حقیقت کون اللہ کے دوست ہیں. اپنی بات کا اختتام یہاں پر کروں گی کہ چراغ بزم ولایت ہو تم غریب نواز، علی کے گھر کی کرامت ہو تم غریب نواز، ہر ایک غریب کی زمین ہند پہ ہر ایک غریب کی خاطر نبی کی خاص عنایت ہو تم غریب نواز. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل ایسا ہی ہے. آج ہم نے اس پروگرام سے یقیناً یہی سیکھا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ عاجزی، محبت، خدمت خلق اور خیر خواہی میں مصروف نظر آتے ہیں اور خیر خواہی کے چراغ جلاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ کی سیرت و تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں، نیک بندوں میں شامل ہو سکیں. اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے پروگرام میں موجود مہمان شخصیات کی. آپا آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، سعدیہ باجی اور ساتھ ہی نورین باجی آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آخر میں ہم سیدہ نورین فائز صاحبہ کی آواز میں منقبت شامل کریں گے پروگرام میں. میری جانب سے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سرتاجن کے تاج، سرتاجن کے تاج، خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، تم ہو جگت مہاراج، تم ہو جگت مہاراج، خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، سرتاجن کے تاج. آن پڑا ہوں تمہارے دوارے خواجہ جی، آن پڑا ہوں تمہارے دوارے، رکھیو رکھیو لاج معین الدین، رکھیو رکھیو لاج خواجہ معین الدین، سرتاجن کے تاج، سرتاجن کے تاج، خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، سرتاجن کے تاج. اور تم ہو آلِ علی و زہرا، خواجہ جی تم ہو آلِ علی و زہرا، بگڑے سواروں کا معین الدین، بگڑے سواروں کا خواجہ معین الدین، سرتاجن کے تاج، سرتاجن کے تاج، خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، سرتاجن کے تاج. اور میں ہوں ایک غریب بکاری، خواجہ جی میں ہوں ایک غریب بکاری، تم ہو غریب نواز معین الدین،
सरताजन के ताज ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन तुम हो जगत महाराज तुम हो जगत महाराज ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन सरताजन के ताज सरताजन